حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں کی. آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی ہو جو تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے. یعنی نیکی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے تقوی. پہلی نصیحت وکن قنعا تکن اشکر الناس، قناعت پسند ہو جاؤ، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو کہ اللہ میں خوش ہوں، راضی ہوں اس پہ. تکن اشکر الناس، تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار والے بندے بن جاؤ. تیسری نصیحت کیا کی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اے مغیرہ بھائی میں مومن بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے تم یہ چاہو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو، تم ایمان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. چوتھی وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ نے چوتھی وصیت یہ کی کہ اپنے جو پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، تم مسلمان بن جاؤ گے. امیجن کریں کتنی پیاری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پڑوسی، یقین کریں پڑوسی جتنا بعض اوقات تنگ کرتا ہے نا بندے کو، بندہ حیران ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے میوزک، پتہ نہیں آواز، ساؤنڈ، پھر اس کے بعد کوڑا پھینک دینا، تنگ کرنا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دفعہ تو اتنے زیادہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون بندہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو کئی سال گزار لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ساتھ والی گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں. جو تمہارے ساتھ پڑوسی ہے، جو پڑوس میں رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں وصیت کیا کی؟ وَأَقِلَّ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کم ہنسا کرو. کیوں؟ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا. دل مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دل پہ پھر احساس نہیں ہوتا، یعنی انسان کو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. شغل میلے کے اندر پھر انسان کو اثر نہیں ہوتا، رونا نہیں آتا، جو نصیحت اثر نہیں کرتی انسان کے. ہمیں رونا نہیں آتا قرآن پڑھنے کا. ہونا کیا چاہیے کہ قرآن جب آپ پڑھیں انسان کو رونا آنا چاہیے، اثر ہونا چاہیے دل پہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے رونا نہیں آتا. اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں، آیات سنتے ہیں جہنم کی عذاب کی، رونا نہیں آتا، لگتا فیلنگ ہی نہیں ہوتی دل پہ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ مومنون کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے، اثر ہو، فوراً رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، گوز بمس ہونے چاہیے. ہوتا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر ایک چیز جو میں عام طور پہ نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو، یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا، ہنسنا بہت زیادہ، اور ہنسنے کو ذرا آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا تو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے اندر انوالو رہنا، ہمیشہ مزے کے اندر رہنا، لک کر، یعنی کوشش کرنا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نا کوئی کھیل کا کوئی مزہ. فیسٹیولز آپ دیکھیں کہ ہماری پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی مزے کا موقع ملے، کوئی فیسٹیول کا موقع ملے، کوئی یعنی عیاشی کرنے کا موقع ملے. ہماری پوری قوم، ہم سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. آپ پچھلے دنوں میمز وہ بھی ہے سارا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ شغل میلہ. یعنی کیا چیز آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملتی ہے مجھے بتائیے؟ وہ جوکس ہوتے ہیں اور یہ ٹرینڈ ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، ٹرینڈ ہے پورا. یعنی آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنی ہے اور آپ کے ویورز لاکھوں میں نہیں ملینز میں چلے جانے. ہر الٹی سیدھی حرکت کرنے والا پاپولر ہو رہا ہے. کامیڈی دنیا کے اندر، یعنی that's the easiest way to make money. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہنسانا آتا ہے، start doing the comedy اور آپ پتہ نہیں لاکھوں اور آپ کے ویورز ملینز اور کہاں پہ چلے جائیں گے and then you'll become the star. ٹک ٹاک سٹارز جی جناب. اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے ساتھ مال کے اندر اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ تو وہ بھائی آپ کی زندگی کے اندر سیریسنس ختم ہو جاتی. تو پوری ہماری نا پوری قوم ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں، کوئی مزے کا ملے، کوئی ہمیں نا اس طریقے سے 14 اگست ہوتی ہے آپ دیکھیں. میں اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہتا کہ آپ نہ خوشی منائیں، لیکن ایک قوم کے اندر نا خوشی منانے کا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے دین میں بتاؤں وقار کو بڑی اہمیت دی.